بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید نے جب حضرت حسین کے بعد جب بہن زینب کو بھی مارنا چاہا۔ دوستو، تاریخ کی وہ شیر دل عورت جنہیں زمانہ حضرت زینب کے نام سے جانتا ہے، ان کے بھائی حضرت حسن کو بھی اس ظالم دنیا نے زہر دے کر شہید کر دیا تو حضرت زینب پر اس کا ایسا صدمہ لگا کہ ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، کیونکہ حضرت زینب نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ ان کے بھائی حضرت حسن کے جنازے کے وقت بنو امیہ کے لوگ کیسے تلوار لے کر نکل آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر حسن کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بنائی گئی تو ہم اپنی تلواروں سے خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے بنی امیہ والو، تم ہوتے کون ہو میرے بھائی حسن کی قبر میرے نانا کے بغل میں بننے سے روکنے والے؟ آج اگر میرے بڑے بھائی کی قبر بنے گی تو میرے نانا کے ہی بغل میں بنے گی۔ اگر دم ہے تو آ کر میرا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ قریب تھا کہ حضرت حسین اور بنو امیہ کے لوگوں میں ایک جنگ چھڑ جاتی اور مدینہ کی گلیاں پھر سے صحابہ اکرام کے پاکیزہ کون سے رنگ جاتی۔ لیکن اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت حسین کو سمجھایا اور کہا کہ اے حسین، کیا تمہیں اپنے بڑے بھائی حسن کی وہ وصیت یاد نہیں جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے بغل میں قبر بنانے سے کچھ لوگ مختلفات پر کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفنا دینا۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور کہنے لگے، چلو اب میرے بھائی کی حسن کی قبر میری امی کے بغل میں بناؤ۔ اور پھر شام ہوتے ہوتے حضرت حسن کو جنت البقیع میں ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ بڑے بھائی حضرت حسن کی وفات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ظالم یزید نے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنا نشانہ بنا لیا اور پھر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی بے دردی کے ساتھ شہید کیا کہ پوری اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی شہادت کہیں نہیں ملتی کہ رسول کے اس پیارے نواسے کو پہلے تو کئی دنوں تک پیاسا رکھا گیا، آنکھوں کے سامنے سارے بھائیوں اور لڑکوں کو شہید کر دیا گیا، پھر آخر میں حضرت حسین پر بھی ظالم ابن زیاد نے تلوار اٹھا لی۔ سارا لشکر ایک طرف تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے دوسری طرف تلوار لے کر کھڑے تھے۔ حضرت زینب کربلا کے میدان میں سجدے میں تھی اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بھائی حسین کی مدد فرما، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے لڑتے لڑتے ظالم فوج نے حضرت حسین کو بھی شہید کر دیا اور ان کا سر کاٹ کر نیزوں پر لٹکا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کربلا کے میدان میں دشمنوں سے لڑنے جا رہے تھے تو اپنی تلوار کو ایک پتھر پر تیز کرتے ہوئے بہن زینب کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے میری بہن، اگر آج لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں تو میرے بچوں کا خیال رکھنا، ہو سکے تو ان دشمنوں سے میرے پیارے بچوں کے لیے پانی مانگ لینا، شاید انہیں میرے بچوں پر ترس آ جائے اور وہ 2 گھونٹ پانی پلا دیں۔ حضرت زینب نے جب یہ سنا تو رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا، لیکن حضرت حسین اس وقت تک کربلا کے میدان میں جا چکے تھے۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین کا گھوڑا ذوالجناح دوڑتا ہوا آیا اور بہن زینب کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ گھوڑا خون میں لت پت تھا، اس کے جسم پر تیر لگے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ ایک خاموش زبان میں بہن زینب سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ شاید وہ گھوڑا بہن زینب سے کہہ رہا تھا کہ اے رسول کی نواسی، کاش آپ کربلا کے میدان میں وہ منظر دیکھ لیتی، اس ظالم یزید کی فوج نے تمہارے بھائی حسین کو کیسے تڑپا تڑپا کر مارا ہے، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے،
ان کا سر دھड़ سے الگ جدا کر دیا، پھر ان کے پاکیزہ جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ حضرت زینب نے جیسے ہی اپنے بھائی حسین کے گھوڑے زنزنا کو تنہا اپنے پاس دوڑتے آتا دیکھا اور اس کے جسم پر لگے تیر اور تلواروں کے نشان دیکھے تو وہ سمجھ گئیں کہ کربلا کے میدان میں ان ظالموں نے میرے بھائی حسین کے ساتھ کیا قہر ڈھایا ہے۔ اور پھر حضرت زینب ایک رونے کی آواز گونجی جس سے زمین اور آسمان کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت زینب رو رو کر اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے میرے نانا محمد، اے میرے نانا محمد، کاش آپ زندہ ہوتے تو آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لیتے ان ظالموں نے تیرے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اب عورتوں کے خیمے پر حملہ بولو۔ اچانک ابن زیاد کے حکم پر فوج نے عورتوں کے خیمے پر حملہ بول دیا اور وہ سپاہی ایک ایک کر کے خیموں کو جلاتے جا رہے تھے۔ اندر بیٹھی پاکیزہ عورتیں بے پردہ کر کے خیموں کے باہر دھکا دے رہے تھے۔ اچانک اسی وقت ایک آواز گونجی، اے فوج والو، اپنی جگہ پر رک جاؤ، خبردار جو تم ایک قدم بھی آگے بڑھے، کیا تمہیں پتہ نہیں اندر اہل بیت کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ آواز کربلا کی شیرنی حضرت زینب کی تھی، لیکن اس وقت ظالم فوج نے نبی کی اس نواسی کا بھی احترام نہ کیا اور اندر گھستے چلے گئے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت زینب نبی کی وہ نواسی تھی جن کی آواز تک کسی اگر غیر مرہم نے نہ سنی تھی، لیکن آج کربلا کے میدان میں یزید کی ظالم فوج نے نبی کی اس نواسی کو بھی بے پردہ کر کے مردوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ حضرت زینب جو خیموں سے باہر نکلی اور ہر طرف اپنے گھر والوں کی لاشیں ہی لاشیں دیکھیں اور اپنے بھائی حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کی تلوار میں لٹکا دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور جب ان کو ہوش آیا تو ایسے الفاظ میں مرثیہ پڑا جسے سن کر دشمن بھی رونے لگے۔ حضرت زینب نے جب روتے ہوئے کربلا کے میدان میں کہا، اے میرے نانا محمد، اے میرے نانا محمد، آ جاؤ، آج کربلا کے میدان میں آ کے دیکھ لو، ان لوگوں نے آپ کے بچے حسین کا سر کاٹ کر کیسے نیزوں پر لٹکا دیا گیا ہے، آپ کے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے زنجیروں میں جکڑ لیا گیا ہے اور انہیں سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے نانا محمد کہ کاش آپ زندہ ہوتے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت زینب کی اس دکھ بھری فریاد نے پتھر دلوں کا بھی سینہ چیر کر رکھ دیا، لیکن ظالم ابن زیاد کے حکم پر فوج نے پہلے اہل بیت کی عورتوں کو زنجیروں میں جکڑا، پھر انہیں پیدل ہی کوفہ شہر لے کر گئے۔ دوستو، کوفہ شہر کربلا کے میدان سے کوئی آس پاس نہیں تھا بلکہ سینکڑوں کلومیٹر دور تھا۔ یہ ظالم فوج اہل بیت کی عورتوں کو زنجیریں پہنا کر پیدل ہی کوفہ شہر لے گئے۔ ابن زیاد کی نظر جیسے ہی حضرت حسین کے لڑکے حضرت زین العابدین پر پڑی تو حکم دیا، اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر نیزے پر لٹکا دو۔ ابن زیاد کے حکم پر شمر آگے بڑھا اور اپنی تلوار نکال کر حضرت زین العابدین کو شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب نے جیسے ہی شمر کو تلوار نکالتا دیکھا تو دوڑ کر اپنے بھتیجے حضرت زین العابدین کے اوپر آ کر لیٹ گئیں اور کہنے لگی، اے ظالموں، کیا ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ تم رسول کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤ گے؟ شمر نے بہت کوشش کی، لیکن حضرت زینب نے اپنے بھتیجے حضرت زین العابدین کو قتل نہ ہونے دیا اور کہہ دیا، اے ظالموں، اگر تم میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری گردن کو کاٹو۔ آخر مجبور ہو کر ابن زیاد نے شمر کو روک لیا اور کہا، ان سبھی کو کوفہ شہر لے کر چلو۔ تمام اہل بیت پیدل ہی بیڑیوں میں جکڑ کر کوفہ لے جایا گیا اور پھر وہاں سے پیدل یزید کے محل دشمق لے جا کر انہیں ظالم یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔
यजीद ने जब हज़रत हुसैन के कटे सर के साथ बेहुरमती करते हुए देखा, अपनी छड़ी उनके होठों पर मारा। और ये मंजर देखकर एक बूढ़े सहाबी तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे, ए जालिम यजीद, हुसैन के होठों पर अपनी छड़ी हटा लो। मैंने इन होठों पर प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों को पर लगते हुए देखा है। उन सहाबी की बात सुनकर यजीद इतने गुस्से में आ गया और कहने लगा, ए बूढ़े दादा, शुक्र मनाओ तुम बूढ़े हो गए हो, वरना अभी अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन को ओढ़ा देता। दिश्मक पहुंचने के बाद यजीद भी इन अहले बैत के साथ कुछ बुरा सलूक करना चाहता था, लेकिन हज़रत ज़ैनब के दिल चीर देने वाले खुतबों ने पूरे दिश्मक को हिला कर रख दिया। और करीब था कि हज़रत ज़ैनब के खुतबों की वजह से यजीद के अपने ही लोग उसके दुश्मन बनकर इस जालिम हुकूमत का तख्ता पलट देते। इसलिए यजीद ने इन नाजुक हालात को देखते हुए तमाम अहले बैत को जल्द से जल्द दिश्मक से मदीना आकर रवाना कर दिया। और उसने हज़रत हुसैन का कटा हुआ सर बहन ज़ैनब के हाथ में रखते हुए कहा कि आप लोग सलामती के साथ अपने शहर मदीना लौट जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह जल्दी अपलोड किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि उसके बाद हज़रत ज़ैनब जब अपने भाई का कटा हुआ सर लेकर 16 दिन सफ़र करके अपने शहर मदीना पहुंची, तो सारी रास्ता रो रो कर उनका कैसा बुरा हाल हो गया था। फिर मदीना पहुंचकर वो ऐसा खामोश थी कि सारे मदीना वाले पूछ पूछ कर थके जा रहे थे कि ए ज़ैनब, हमें कुछ तो बताओ कि करबला के मैदान में क्या हुआ था। लेकिन हज़रत ज़ैनब खामोश थी और अपने भाई हज़रत हुसैन का कटा सर लेकर धीरे धीरे अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ चलती हुई जा रही थी। जैसे ही हज़रत ज़ैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंची, तो अपने भाई हुसैन का कटा सर नाना के कदमों में रखकर ऐसे अल्फाज कहे जिन्हें सुनकर सारे मदीना वाले बिलक बिलक कर रोने लगे। हज़रत ज़ैनब बहुत देर तक अपने नाना की कब्र पर अपना सर रखकर रोती रहीं और कहती रहीं, ए मेरे नाना मोहम्मद, कि काश आप ज़िंदा होते। प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में बहुत तफसील से बयान करेंगे।